آیت نمبر ہے 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کی یہ آخری جو 4 آیات ہیں، ان میں قرآن کریم نے ہجرت کے کچھ احکام شروع اسلام میں جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اس کے بارے میں کچھ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے صحابہ کو دیے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم نے یہ فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، وہ مہاجر ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا۔ نمبر 2، وہ مدینہ کے لوگ آووا ونصروا، جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کو گھر دیے، ان کو اپنے وطن میں عزت سے ٹھہرایا۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ سارے پکے مومن ہیں۔ بھائی یہ سارے کیا ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس لیے مہاجرین جو ہیں وہ انصار سے افضل ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہجرت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم مدینہ والوں میں سے ہونے کی آرزو کرتے، لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں ہجرت کی فضیلت دی ہے، خصوصاً اس زمانے کی ہجرت جب کفر اور اسلام پوری دنیا اور اس زمانے کا سارا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ہجرت فرض ہے، اور صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ تبھی تو یہ کہا گیا کہ جو بھی ہجرت کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں، مکہ میں رہ پڑے اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے، یا اپنے اپنے قبیلے میں ٹھہرے رہے، مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی، اگرچہ بھائی وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ ساتھی جو سارے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ ان دونوں میں وراثت کا تعلق نہیں رہ سکتا، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ شروع اسلام میں یہ جب ہجرت ہوئی تو یہ سختی تھی، ویسے یہ بھائی ذرا یہ چونکہ قانونی آیات ہیں اس لیے میں ایک ایک شق کو ذرا ٹھہر کے بیان کروں گا، شاید آپ حضرات کو یاد تو نہیں رہ سکتی ہے، لیکن برکت کے لیے سن لیجئے۔ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ عام وارث بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں، خونی اور نسبی تعلق ہو، نمبر 2 ایمان ہو۔ کافر بیٹا مومن والد کا وارث بن نہیں سکتا۔ اگر والد جو ہے وہ کافر ہے اور بیٹا جو ہے وہ مومن ہے، یہ وراثت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ 2 شرطیں۔
لیکن ہجرت کے بعد صحابہ اکرام پر تیسری شرط بھی تھی، وہ تھی ہجرت۔ اگر دو بھائی ہیں، دونوں مکی ہیں، ان میں سے ایک نے ہجرت کر لی ہے بھائی کہاں؟ مدینہ کی طرف، اور دوسرے بھائی نے ہجرت نہیں کی، وہ مومن ہے، مکہ ہی میں رہ رہے ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے وارث بن نہیں سکتے تھے۔ نمبر 2، مدینہ چلے جانے کے بعد مہاجرین اور انصار جب مدینہ جمع ہو گئے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا مہاجر اور انصار یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ بھائی آپس میں کیا بنیں گے؟ اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض کا معنی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو مکی رشتہ دار مکہ میں رہ گئے اور جو مدینہ چلے گئے، مدینہ والے مکہ والوں کے، مکہ والے مدینہ والوں کے وارث نہیں بنے۔ اور مدینہ میں جا کے انصار اور مہاجرین میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کروائی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا بنے؟ وارث بنے۔ یہ حکم کم سے کم کوئی 8-10 سال تک رہا یہ حکم۔ پھر جب اسی صورت کی آخری آیات آ گئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو اللہ جل جلالہ نے یہ جو عبوری حکم دیا تھا نا چند سالوں کا، اس کو بھائی کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اور پھر حکم دیا کہ نہیں، اب جو اصل وراثت کا اصول تھا ہم اسی کو لاگو کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اب ہجرت کی شرط وارث بننے کے لیے ہم ختم کر رہے ہیں۔ وہی 2 شرطیں باقی ہیں کہ وہاں نسب کا خونی رشتہ ہو، نمبر 2 دونوں کیا ہوں؟ صاحب ایمان ہو۔ اب ہجرت نہیں، لہٰذا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عبوری حکم تھا اس کو ختم کر دیا کہ بھائی اب کوئی انصاری مہاجر کا، کوئی مہاجر انصاری کا وارث نہیں بنے گا۔ جو وراثت کا عام اصول ہے وہی چلے گا۔ ایک تو قرآن کریم نے اس رکوع میں اس بات کو بیان کیا۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ جب یہ عبوری حکم رہا، 6 سال رہا، 7 سال، 8 سال رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں قرآن و سنت میں کوئی سالوں کی حد بندی نہیں ہے۔ جتنا عرصہ یہ حکم رہا، جو مسلمان سگے رشتہ دار ہجرت نہ کر سکے وہ مکہ میں یا اپنے اپنے قبیلوں میں رہے، قرآن کریم کا حکم یہ تھا کہ وہ تمہارے وارث تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی مدد کرتے رہو، چونکہ وہ کافروں کے جتھے اور نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا کرتے رہو؟ مدد کرتے رہو۔ ان کے ساتھ جو تعاون کر سکتے ہو کرو۔ ہاں، اگر وہ کسی ایسی قوم میں رہ رہے ہیں جس قوم کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے تو پھر ان کے خلاف جنگی تعاون نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مکہ میں جو کمزور مسلمان رہے، جو ہجرت نہ کر سکے، مدینہ والے ان کے ساتھ کسی طرح کا جنگی تعاون نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ساتھ کسی طرح کا بھائی جنگی تعاون نہیں کر سکتے تھے اور نہ کیا، چونکہ قرآن کریم نے اس سے منع کیا۔ اور قرآن کریم نے یہ منع اس لیے کیا کہ تمہارا جس قوم سے معاہدہ ہو، بھائی ذرا میری بات سننا، یہ بات ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تمہارا جس قوم سے معاہدہ ہو وہاں تمہارے بھائی بندے، تمہارے ایمانی بھائی مصیبت میں ہوں، تم ان کے ساتھ جنگی تعاون نہیں کر سکتے۔ یہاں الفاظ آ رہے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے مدد مانگیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تو تم ان کی مدد کرو، ہاں اگر تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، پھر نہیں کر سکتے۔ بھائی ذرا میری بات سننا، ہمارے یہاں ایک علمی مسئلہ ہے کہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں، آیا ان کی مسلح مدد ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جنگی مدد ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میں اخلاقی مالی مدد کی بات نہیں کر رہا، وہ ساری جائز ہیں۔ پاکستان میں اہل علم میں 2 رائے ہیں، اور قرآن سے اگر سمجھا جائے، اگرچہ
ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، اور جس وقت علماء نے اس بات کو اٹھایا تو پاکستان میں بڑا شدید اختلاف کیا گیا اس سے، لیکن جن حضرات نے اختلاف کیا ان کی ساری دلائل پڑھ کے دیکھے، دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، چونکہ قرآن کی صریح آیت ہے۔ تو پاکستان میں بہت بڑا اہل علم کا طبقہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ہم کشمیری مسلمانوں کی مسلح اور جنگی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پاکستان اور ہندوستان میں بھائی آپس میں صلح کا معاہدہ ہے یا نہیں؟ آپ چپ کر گئے بھائی، کہ جنگ چل رہی ہے؟ معاہدہ ہے، ان کے سفیر ادھر ہیں، ان کے سفیر ادھر ہیں، امن ہے، معاہدہ ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ان کے سفیر ادھر ہیں، ان کے سفیر ادھر ہیں، سارے معاملات امن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، ہم ان کی ہر طرح کی، کشمیر کے مسلمانوں کی ہر طرح کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن بھائی جنگی مدد ان کی نہیں کر سکتے۔ ان کی مالی مدد کریں گے، ان کی قانونی مدد کریں گے، ان کے موقف کو پوری دنیا میں پیش کریں گے، ان کو جس طرح کا تعاون چاہیے ہوگا وہ دیں گے ان کے ساتھ، الا یہ کہ صلح کا معاہدہ ختم ہو جائے۔ صلح کا معاہدہ کیا ہو جائے؟ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو جائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں ابھی آپ ترجمہ کریں گے، آپ یہاں دیکھ لیں گے اس کو۔ بہرحال قرآن کریم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں بھائی کیا کی؟ ہجرت کی۔ نمبر 3، وجاہدوا، اور خوب جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اسلام میں خوب اپنی جان اور اپنا مال کھپایا۔ یہ ہو گئے مہاجرین۔ بھائی یہ کون ہو گئے؟ مہاجرین۔ بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ پر، حضور پر نہیں، آپ کے صحابہ پر اعتراضات کی زبان اسی طرح کھلے گی۔ خود احادیث میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ مرزا جیلمی جیسے پتہ نہیں کتنے بدبخت یہاں پیدا ہوں گے، جن کا پسندیدہ مشغلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کیچڑ اچھالنا ہوگا۔ یہ بات میں زور دے کر بار بار عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا ہے، اس کو ذرا قرآن کریم سے پوچھیے۔ بھائی اس کو کس سے پوچھیے؟ اب یہ جو سورہ انفال ہے، بھائی یہ کب اتری ہے؟ غزوہ بدر کے بعد۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد اسلام اچھا خاصا پھیل چکا ہے، صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اب قرآن کریم ذرا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ تو ہو گئے مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ بھائی یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے۔ اور میں نے عرض کیا یہ عبوری حکم کافی عرصہ رہا، اور مہاجرین اور انصار بھائی کیا رہے؟ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے۔ والذین آمنوا، یہ وہ مسلمان جو ایمان لائے، ہجرت نہیں کی، ان کا حکم آ رہا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے بھائی ہجرت کی کہ ہجرت نہیں کی؟ ہجرت نہیں کی۔ ما لکم من ولایتہم، ما لکم من، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے ساتھ کسی طرح کی وراثت کا کوئی تعلق، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ بھائی وہ کیا کر لیں؟ ہجرت کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مکہ کے اس کی جائیدادوں کے ہر چیز سے بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بے دخل ہو گئے تھے۔ جو اگلی بات میں نے آپ سے کہی ہے، بھائی ذرا میری بات سننا، کہ جس ملک سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو،
وہاں مسلمان کمزور اور ضعیف ہوں، وہ آپ سے مدد مانگیں، آپ ان کی مدد کرو ہر طرح کی، ایک شرط کے ساتھ، اگر اس قوم سے تمہارا امن کا معاہدہ ہے تو تم جنگی مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی مثال دی کہ آیا کشمیر کے مسلمانوں کی مسلح مدد ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہم عموماً عوام میں یہ بات نہیں کرتے ہیں چونکہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ کشمیر کی جو قیادت ہے وہ خود بھی یہ کہتی ہے کہ تم ہماری مسلح مدد نہ کرو، اس سے ہمارا کیس بگڑ رہا ہے، اس سے ہمارا کیس کیا ہو رہا ہے؟ علی گیلانی، اگر ان کو کشمیر کی قیادت سے نکال دیا جائے، ہم تو کشمیر کی قیادت کو قیادت مانتے ہی نہیں ان کے بغیر۔ کشمیر کا موقف، اہل کشمیر کا موقف وہی ہے جو بھائی کس کی زبان سے آیا؟ وہاں کا سب سے بڑا مرد مجاہد اس صدی کا یہ ہے۔ میں نے خود ان کی براہ راست ان کی تحریریں دیکھی، وہ اصرار کرتے تھے کہ ہمارے یہاں جو مسلح مداخلت ہو رہی ہے اس سے بھائی ہمارا کیس کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کمزور ہو رہا ہے، اس سے بگڑ رہا ہے۔ بہرحال اب ذرا دیکھیے، جب یہ بات کہی تو چلو میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، پاکستان میں وہ لوگ جو کشمیر پر خوب چندہ کماتے تھے، جنہوں نے کشمیر کا چندہ لے لے کے یہاں اپنے بڑے بڑے ادارے بنا لیے، گاڑیاں خرید لی، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی، جن کا کام ہی کشمیر کو اس پہ چل رہا تھا، تو وہ بڑے اٹھے، انہوں نے شور مچا دیا، یہ کیا، یہ کیا؟ کیوں؟ ان کو پتا تھا ہمارا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اور دنیا نے کہا یار قرآن کی آیت تو پڑھ لو۔ اب آپ حضرات بھائی ذرا ترجمہ دیکھیے، آپ میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو ترجمہ جانتے ہیں، ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے کیا مانگے؟ مدد مانگے۔ فِي الدِّينِ، کیا لفظ ہے یہاں؟ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں مدد مانگے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ لہٰذا کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی، قانونی مدد کرنا پاکستان پر فرض ہے۔ پاکستان پر بھائی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں اگلی بات ذرا دیکھ لیجئے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اس وقت تم مدد نہیں کر سکتے جب تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کیا ہو؟ معاہدہ ہو، پھر نہیں کر سکتے۔ یا تو معاہدہ ختم کر دو، یا کیا کر دو؟ معاہدہ ختم کر دو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جل جلالہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ یہ بھائی آپس میں کیا بنیں گے؟ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے وارث بننے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ہمارے یہاں ایسے دسیوں واقعات ہیں کہ اگر کوئی خاندان کا کوئی بندہ مرتد ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ پکے پکے مومن ڈٹ کے رہے کہ نہیں جی یہ ہمارا وارث ہے، ہم اس کے کیا ہیں۔ حالانکہ سوال ہی پیدا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، قرآن نے کیا کہا تھا؟ انہ لیس من، نوح یہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، متریا چچا، کیا اہل بیت میں سے ہے؟ یاد رکھیے یہ خباثت یہاں شیعہ نے کی ہے کہ جی جو حضور کا خون ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ صرف وہ بنیں گے جن کے پاس کیا ہوگا؟ ایمان۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سگے چچا کیوں نہ ہو، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا۔ یہی بات قرآن کریم نے نوح علیہ السلام سے کہی کہ نوح یہ بیٹا تیرا اہل، تیرا وارث نہیں ہے، اور یہی فیصلہ کہاں ہوا؟ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، وہی بات یہاں ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ ہاں الا تفعلوه تکن فتنہ، اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فساد اور بہت بڑا فتنہ مچ جائے گا۔ تمہیں ان باتوں کی پوری رعایت کرنی ہے۔ والذین آمنوا،
اب ذرا دیکھیے، میں نے عرض کیا جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان کھولی جائے گی، اعتراضات کیے جائیں گے، ان کے بارے میں بہت کچھ بکا جائے گا، بکواس کی جائے گی۔ ہمارے ہمیں نے ابھی کہا یہ مرزا جیل میں بدبخت، اس کے پیچھے سارا ایران ہے، مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کیچڑ اچھالنا۔ اور مجھے شکوہ اس امت سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، باقی کاموں کے بارے میں کرتے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس آیت سے ذرا دیکھیے کیا ہوگا۔ بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام پر زبان کھولی، قرآن کی آیات ان کی نظروں سے اوجھل ہوگی، وہ اللہ کی آیات کو پڑھ لیتے۔ اب ذرا اس آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے سے ہی میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیا سمجھیں۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور بھائی انہوں نے کیا کی؟ صدیق اکبر نے ہجرت کیا یا نہیں؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے ہجرت کی ہے؟ یہ بڑے 300 صحابہ سب کیا تھے؟ مہاجر۔ اچھا آگے، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ خلفائے راشدین نے جہاد کیا یا نہیں؟ حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے، جن کے بارے میں ہم جنگ جمل اور جنگ صفین کے معاملات میں زبان کھولتے ہیں کہ حضرت علی سارے جہادوں میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے، حضرت طلحہ شریک نہیں ہوئے، حضرت زبیر شریک نہیں ہوئے، چوتھی شرط بھی پوری ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی۔ بھائی آگے آپ ترجمہ آپ خود کرو، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ کیا ہیں جی؟ اب جس ابو بکر کے، جس حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ تمام مہاجر و انصار کے بارے میں قرآن کہہ رہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور یہ کیا وہ ذات رہی ہے جو دلوں کے راز کو جانتی ہے؟ ساغر صاحب وہ آیت حوض کوثر والی جو آیت ہے، وہ جو حدیث ہے، اس کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں صحابی کا لفظ ہے، وہاں صحابی کا لفظ ہے کہ حوض کوثر پر میرے ترجمہ کیا کرتے ہیں بدبخت، میرے صحابہ پانی پینے آئیں گے اور فرشتے ان کو میرے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو کیا ہے؟ میرے، ترجمہ یوں کرتے ہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ایجادات کی۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو اور اس کا وہی معنی ہو جو لیتے ہیں، بھائی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آئے، حدیث کو لیا جائے گا، قرآن کو لیا جائے گا؟ قرآن کو لیا جائے گا۔ نمبر 2، اس حدیث کا یہ معنی بھی نہیں جو لیتے ہیں، اس حدیث کا یہ معنی بھی نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بھی اپنا ساتھی کہا حدیث میں۔ عبداللہ بن ابی کو کیا کہا؟ جس وقت وہ حضرت عائشہ پر تہمت والا واقعہ، بھائی آپ تھک تو نہیں رہے؟ جس وقت حضرت عائشہ پر تہمت والا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے وہ واقعہ ہوا جس پہ سورہ منافقون پورے اتری، عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھائی پوری صورت اتری ہے کہ نہیں؟ جس وقت اس نے حضور کو ذلیل کہا، توبہ نعوذ باللہ، تو حضرت عمر نے حضور سے عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت مانگی۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ عمر اگر ان کو قتل کر دیا لوگ کیا کہیں گے؟ محمد اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ساتھی۔ حضور نے کہا، اس سے پتہ کیا چلا؟ عموماً قریب رہنے والوں پر صحابی کا لفظ بول دیا جاتا تھا۔ صحابی کا لفظ کیا کر دیا جاتا تھا؟ میں احادیث سے 10 جگہ یہ بات ہے کہ کافروں پر صحابی کا لفظ بولا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں لفظ صحابی آ جائے اس سے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا علماء کی زبان میں، وہ لغوی معنی مراد ہوتا ہے ساتھی، ساتھ ہونا۔ تو اب قرآن کہہ رہا اولئک هم المؤمنون، یہ سارے پکے مومن۔ چلو اتنی بات ہی نہیں، آگے پھر لہم مغفرہ، ان کے لیے کیا ہے؟
بات لمبی ہو جاتی ہے، آج اتوار ہے بھائی. اب ذرا ایک بات سنو میری. حدیث میں کیا ہے کہ اپنے جانے والوں کا تذکرہ احسنوا ذکر موتاکم، اپنے جانے والوں کا تذکرہ کس سے کرو؟ کیوں؟ اس کی حکمتوں میں محدثین نے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ جو بندہ مر گیا، ہو سکتا ہے اللہ نے مرتے ہی اس کی کیا کر دی ہو؟ مغفرت کر دی ہو، اور تم دنیا میں اس کی برائیاں اچھال کر اپنا کالا منہ کر رہے ہو، وہ جنت میں پھر رہا ہو، اس کی مغفرت ہو چکی ہو، اور تم اس کی برائیاں بیان کر کر کے کیا اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہو. بھائی احتمال ہے کہ نہیں؟ صرف اس احتمال کی وجہ سے کہ جو مر چکا ہے، ہو چکا، اس کی مغفرت ہو، تم اس کے بارے میں زبان نہ کھولو. اور یہاں تو پکی بات ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے کیا ہے؟ جو پکے جنتی ہیں، جو کیا ہے؟ پکے جنتی ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولی جا سکتی. اس لیے حیرانگی ہوتی ہے لوگوں پر. لہم مغفرہ، قرآن نے فرمایا ان سب کی مغفرت ہو چکی ہے. ورزق کریم، اور اللہ ان کو عزت والا رزق. پھر یہ آیات آئی، انہوں نے پھر پچھلی اس آیت کو منسوخ کر دیا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی. بس ترجمہ دیکھ لیجئے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد. وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں بحث چلتی ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر ہیں یا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت علی کون ہیں؟ السابقون اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ 8ویں درجے کے صحابی ہیں، بہت بعد میں ایمان لائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے برابر ہو جائیں. حضرت علی کی عظمت تو بہت اوپر ہے. حضرت علی تو ابتدائی مسلمانوں میں سے، قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، لیکن وہ تمہارے برابر کے نہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اب خونی رشتے وراثت میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.